نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. آئیے ہمارا اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے پناہ حدیث پیش کریں اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کی یہ محفل اسرائیل مرحوم کی جو ہے چہلم میں منعقد کی گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور قبر کے رحمت و غفران کی بارش فرمائے. آمین. حضرات، درود پاک کی بے پناہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. آیا ہے کہ من صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں اور بہت سے صوفیاء نے بھی فرمایا ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر اس کو دکھاوے کی غرض سے کیا جائے تو ایسی عبادت منہ پر مار دی جاتی ہے. مگر شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کے پاک دکھاوے کی غرض سے بھی پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتا ہے. لہٰذا درود شریف آپ لوگ کثرت سے پڑھا کیجیے. اور دیکھیے بس وقت کم ہے، بس 2-4 منٹ میں بولے. دیکھیے ہم کو اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ ہمارے لیے باعث خیر ہے. ہم اپنی دنیا کی جو زندگی ہے چند دنوں کی زندگی ہے، تو اس میں جو ہم آئے ہیں دنیا میں تو ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو میرے لیے آخرت میں اور قبر میں ذریعے نجات ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ سب چیزیں ہیں شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیے گا ذریعے نجات ہے. ورنہ زندگی لہو و لعب میں گزر جانے کے بعد جب آخری ایام میں انسان رہتا ہے تو اس وقت سوچتا ہے کہ کاش میں نماز پڑھ لیا ہوتا، روزے رکھے. تو اس وقت جب عمر کے بڑھاپے کا عالم آتا ہے تو اس وقت انسان پچھتانے کے علاوہ کیونکہ ہاتھ اتنا کام نہیں کرتے. تو لہٰذا اپنی جوانی کی زندگی کو غنیمت سمجھو اور اس کو جو ہے شریعت کے لیے استعمال کرو. جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے طریقے پہ چلو تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. آپ بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے کم ہوگا کیونکہ پڑھنے کی اتنی کہاں استعداد آپ لوگوں کے پاس. اور کچھ لوگ اگر ہیں بھی تو جو ہے ان کو توفیق نہیں ہوتی. مگر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ بزرگان دین نے جو ہے پوری زندگی شریعت مطہرہ کے دامن میں گزاری. آپ کوئی ایسا بزرگ کا واقعہ نہیں بتا سکتے کہ جس نے شریعت کے خلاف کام کیا. اور بہت سے بزرگان دین دی جو حالت جذبے میں بھی رہے ہوں مگر جہاں شریعت کی بات آئی ہے تو انہوں نے اپنے جو ہے سر کو خم کر دیا. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہم کو جو ہے اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں گزارنی چاہیے. حضرت حسن بصری کی ایک مریدہ تھی اور اس کی ایک لوتی اولاد. تو جان رہے ہیں لوتی اولاد بڑی لاڈ و پیار سے پالی جاتی. اس نے جو ہے زندگی میں کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا نہیں. بھائی انسان کا ہر وقت آتا ہے تو ایک وقت جب مرنے کے قریب آتا ہے. نوجوان تھا تو جو ہے مرنے کے جب وقت قریب آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری ماں، میں نے زندگی میں کوئی نیک کام تو نہیں کیا ہے مگر اے میری ماں اپنے پیر و مرشد حضرت حسن بصری سے کہہ دینا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا. یعنی گنہگار تھا مگر اس کو یہ یقین ہے کہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اگر نماز جنازہ میری پڑھا دے گا تو اللہ میری بخشش فرما دے گا. وہ جو ہے عورت جاتی ہے اپنے پیر و مرشد کے پاس اور بوجھل قدموں سے جاتی ہے کیونکہ جس کا بیٹا انتقال کرنے والا ہو تو اس کے بعد اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوتی. مگر جاتی ہے جانے کے بعد کہتی حضور میرے بیٹے کا انتقال کا وقت قریب آ گیا اور اس کی ایک خواہش ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اے میری مریدہ،
میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیتا، مگر اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام تو کیا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنے سر کو جھکایا ہی نہیں ہے، تو بتاؤ میں اس کی کیسے نماز جنازہ پڑھاؤں؟ واپس آ جاتی ہے، اور آنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ ماں کیا کہا آپ کے پیر مرشد نے؟ کہا کہ بیٹا اگر تو نے میری بات کو مانا تو آج میرے پیر مرشد تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے میری ماں کوئی بات نہیں ہے، مگر اے میری ماں جب میں مر جاؤں تو مجھ کو دفنانا نہیں، مجھ کو جو ہے میرے پیروں میں رسی باندھ کر کے گلی اور کوچوں میں گھمانا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اللہ کے حکم کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور میری ماں جب مجھ کو جہاں پر کوڑے کچرے پھینکے جاتے ہیں وہاں پہ میری لاش کو پھینک دینا، تاکہ جو چیل کوے نوچ کر کے کھائیں گے تو لوگ عبرت حاصل کریں گے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ انتقال ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، شخص ماں جو ہے دروازے پر جا کے دیکھتی ہے تو حضرت حسن بصری کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ تو بات صرف میں جانتا ہوں، میرا پروردگار جانتا تھا، ابھی تو کسی کو خبر بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کھانے کے بعد قیلولے کے لیے لیٹا ہوا تھا، مجھ پر الہام ہوتا ہے کہ اے حسن بصری میرے ایک برگزیدہ بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ سوچئے ابھی صرف اس نے دل سے توبہ کیا ہوگا، مگر اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کا انتظام کیا۔ لہذا اپنی زندگی کو جو ہے غنیمت جانیے۔ اور میں ایک چیز میں بتاؤں، ہم لوگوں کے اندر بڑی کمیاں ہیں، خاص کر مسلمانوں میں بہت کمیاں ہیں۔ آپ اپنے جو ہے معاشرے میں جا کر کے دیکھیں تو جتنی خرابیاں تقریباً ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، عیاشی، جوا بازی، شراب خوری، اور جو ہے کہ اتنی جائیداد جتنا حصہ جس کا چاہے غصب کر لے، یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہیں۔ مگر میرے بھائی یہ سب چیزیں صرف دنیا کے اندر ہیں، مرنے کے بعد سب چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ میں بتاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور جو ہے کپڑے لے کر کے آتی ہے، بیچنے کے لیے چاہتی ہے کہ اس کو مجھ کو بیچنا ہے۔ تو اس نے حضرت امام اعظم نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ 100 دینار۔ حضرت امام اعظم نے کہا کہ اس کی تو بہت کم قیمت ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ 200 دے دیجیے، 300 دے دیجیے۔ امام اعظم نے جو وہاں کا تاجر تھا اس نے کہا کہ بتاؤ اس کپڑے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت کم سے کم 500 درہم ہونی چاہیے۔ تو سوچو اگر ہم لوگ سوچتے کہ بھائی کتنے سستے میں مل جا رہا، مگر امام اعظم نے جو ہے ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا عالم تھا کہ اگر میں اس کے جو ہے اس کی مجبوری کا فائدہ میں اٹھاؤں گا یہ مجھ کو 100 درہم میں تو دے دے گی، اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو جب حضرت امام اعظم نے یہ کہا تو عورت نے کہا کہ امام اعظم میں تو سمجھتی تھی کہ آپ صرف دین کے امام ہیں، آپ دین اور دنیا کے دونوں کے آپ ہیں۔ تو لہذا یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان بزرگوں کے واقعات کو پڑھیے تو اس پر عمل کیجیے۔ میں ایک چیز بتاؤں کہ تقریریں تو آپ لوگ برابر سنتے ہوں گے، حضرت مولانا صاحب جو برابر آتے ہیں یہاں پر، تو بہرحال دیکھیں تقریر سننا کمانا اس پر عمل، اگر عمل کیجیے گا تو ہم لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، ورنہ ہم لوگ کیا ہم لوگ بولیں گے ثواب لوگوں کو مل جائے، ہم نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ تو اب عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور گناہوں سے معافی پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اسرائیل مرحوم کی مغفرت فرما دے اور ان کے گھر والوں کو صبر سے عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و